بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نماز وتر کی کتنی رکعت ہیں؟ ہم اہل سنت 3 رکعت پڑھتے ہیں۔ اس بارے میں سندھ کا ضلع ہے دادو، جو میرا آبائی شہر ہے، دادو کے قریب شہر میہڑ، وہاں سے میرے ایک دوست نے مجھ سے اس بات پر ویڈیو بنانے کا اصرار کیا کہ آپ ویڈیو بنائیں کہ 3 وتر کی دلائل کیا ہیں۔ اور کچھ حضرات ہیں جو 3 وتر کو نہیں مانتے، بلکہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی 3 وتر ثابت کر دے تو ہم سنی حنفی ہو جائیں گے۔ یہی حضرات ہیں جو 3 وتر کو نہیں مانتے، رمضان گزرنے کے بعد نہیں مانتے۔ رمضان میں سب سے پہلے یہی حضرات یہ حدیث پیش کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 1147 اور نسائی میں 1698 اور بعض کتب میں 1697 کتاب آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے۔ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رمضان کی نماز کیسی تھی؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جو رمضان میں ادا فرماتے تھے، اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو 11 رکعت ادا فرماتے تھے۔ پہلے 4 رکعتیں بہت زیادہ طویل اور خوبصورت، پھر 4 رکعتیں، پھر طویل خوبصورت، پھر 3 رکعتیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے۔ تو یہ 3 رکعتیں کون سی ہوتی تھیں؟ وتر۔ تو یہ حضرات جو وتر کا انکار کرتے ہیں، بار بار اس حدیث کو رمضان میں بتاتے ہیں کہ رمضان میں جو 8 تراویح ہیں اور 3 وتر ہیں، رمضان گزرنے کے بعد یہ حضرات اس 3 وتر کو بھول جاتے ہیں۔ چلیں اگلی حدیث ہے نسائی شریف سے 1699 اور آپ کے سامنے جو اس کا نمبر ہے وہ ہے 1698۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لا یسلم فی رکعت الوتر، وتر کی 2 رکعتوں کے درمیان سلام نہیں پھیرتے تھے۔ یعنی 3 رکعت آپ پڑھتے تھے، 3 میں 2 پڑھ کے آپ سلام نہیں پھیرتے تھے، یعنی آخر میں سلام پھیرتے تھے۔ اس کی مزید وضاحت اگلی حدیث میں آئے گی۔ اگلی حدیث ہے 1699 جو آپ کے سامنے ہے۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کان یوتر بثلاث رکعات، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 3 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ یہ صحیح حدیث ہے، ابن ماجہ میں بھی حدیث ہے 1182 نمبر پر، اور نسائی میں 1699 اور ایک دوسرا چھاپا ہے اس میں 1700 نمبر پر یہ حدیث ہے۔ آپ کو جو نظر آ رہی ہے وہ 1699 ہے۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ کان یقرأ فی الاولی، پہلی رکعت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سورہ اعلیٰ پڑھا کرتے تھے، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ وفی الثانیۃ، اور دوسری رکعت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے سورہ فاتحہ کے بعد۔ وفی الثالثۃ، اور تیسری رکعت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے قل ھو اللہ احد۔ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری میں کافرون، اور تیسری میں سورہ اخلاص۔ 3 رکعت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ اگلی حدیث ہے 1700 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہلی رکعت میں جو وتر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ سورہ اعلیٰ پڑھتے تھے۔ وفی الثانیۃ، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون۔ وفی الثالثۃ، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ صحیح حدیث ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری میں سورہ کافرون، اور تیسری میں سورہ اخلاص۔ 3 رکعت وتر ہوا کرتی تھی۔ اگلی حدیث ہے ابی بن کعب سے، صحیح حدیث ہے آپ کے سامنے کہ حکم الحدیث صحیح ہونا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقرأ فی الوتر، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وتر میں پڑھا کرتے تھے سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، وفی الثالثۃ، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، ولا یسلم الا فی آخرہن، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخر میں سلام پھیرتے تھے۔ یعنی 2 رکعت کے بعد آپ سلام نہیں پھیرتے تھے، آخری رکعت میں آپ سلام پھیرتے تھے۔
3 رکعت آپ پڑھتے تھے، 2 کے بعد سلام نہیں پھیرتے تھے، آخر میں آپ سلام پھیرتے تھے۔ آگے میں بتاؤں گا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح دن کے وتر پڑھو، اس طرح رات کے وتر پڑھو جس طرح دن کے وتر پڑھے جاتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے 1702۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یوترو بثلاثن 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ یقرؤ فی الاولی سبح اسم ربک الاعلی، وفی الثانیۃ قل یا ایھا الکافرون، وفی الثالثۃ قل ھو اللہ احد۔ اس سے بھی ثابت ہوتا کہ 3 رکعت وتر ہیں، پہلی، دوسری اور تیسری۔ اگلی حدیث ہے 1703 نمبر حدیث ہے، اور بعض نسخوں میں 1704 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہ کان یوتر بثلاثن، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 3 رکعت وتر ادا فرما لیا کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل ھو اللہ احد۔ اگلی حدیث ہے 1704 نمبر حدیث۔ حضرت محمد بن علی اپنے والد اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات کو اٹھے اور مسواک کی، ثم صلی رکعتین، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعتیں نماز پڑھی، ثم نام، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سو گئے، قام، پھر آپ کھڑے ہوئے، فستن، آپ نے مسواک کیا، ثم تودع، آپ نے وضو فرمایا، فصلی رکعتین، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت اور پڑھی، 6 رکعت آپ نے پڑھی ہیں، پہلے 2 آرام فرمایا، اٹھ کے پھر 2 آرام فرمایا، پھر اٹھ کے 2، 6 رکعت پڑھی، ثم اوتر بثلاثن، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 رکعت وتر ادا فرمائیں، وصلی رکعتین، اور پھر 2 رکعتیں، یعنی وہ نماز فجر سے پہلے 2 سنتیں۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات کو اٹھے، پہلے 2 پڑھی، پھر سوئے، پھر اٹھے، پھر 2 پڑھی، 4 ہو گئی، پھر سوئے، پھر اٹھے، 2 پڑھی، 6 ہو گئی، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کے پھر آپ نے 3 رکعت وتر ادا فرمائیں۔ اگلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس، وہ اپنے والد سے اور وہ اپنے والد سے یعنی روایت کرتے ہیں، کنت عند النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا، فقام، آپ کھڑے ہوئے، فتودع، آپ نے وضو کیا، وستاک، اور آپ نے مسواک کی، وَهُوَ يَقْرَؤُ هَذِهِ الْآيَةَ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ثم صلی رکعتین، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت ادا فرمائی، ثم عاد فنام، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا، حتی سمعت نفخہ، یہاں تک میں نے آپ کے آرام کی آواز سنی، ثم قام فتودع، پھر آپ کھڑے ہوئے، آپ نے وضو کیا، وستاک، اور مسواک کیا، ثم صلی رکعتین، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت ادا فرمائیں، ثم نام، پھر آپ اٹھے سوئے، ثم قام، پھر آپ کھڑے ہوئے، فتودع، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وضو کیا، مسواک کی، 2 رکعتیں پڑھی، وأوتر بثلاث، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 رکعت وتر ادا فرمائی۔ حدیث صحیح ہے۔ اگلی حدیث میں بھی یہی ہے، اور اس سے اگلی 1707 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یصلی، نماز پڑھا کرتے تھے، من اللیل، رات کو، 8 رکعات، 8 رکعتیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ حدیث آپ کے سامنے، نمبر بھی آپ کے سامنے ہے، حدیث بھی صحیح ہے۔ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 3 رکعت وتر ادا فرمایا کرتے تھے، 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر۔ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قبل صلاۃ الفجر، اور فجر کی نماز سے پہلے پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعتیں نماز فجر جو سنت وہ ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے بھی ثابت ہے کہ پہلے 8 رکعتیں تہجد اور 3 رکعتیں جو ہے وتر ہیں۔ اس کے علاوہ کثیر تعداد میں احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری میں سورہ کافرون، اور تیسری میں سورہ اخلاص۔ نسائی شریف 1733، 1734، 1735، 1736، 1738، 1739،
1740 इन तमाम अहादीस से साबित है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 3 रकात वितर अदा फरमाया करते थे। पहली रकात में सूरह आला, दूसरी में सूरह काफिरून और तीसरी में सूरह इखलास, और आप आखिरी रकात में सलाम फेरते थे, 2 रकात के बाद सलाम नहीं फेरते थे। अब आइए सहाबा कराम का अमल देखिए। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, हदीस नंबर है 6831 और 6822 और 2822। 3 हदीसें हैं मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में। हदीस सही है और शरह मानी आसार में हदीस है 1742 किताबुस्सलाह बाबुल वित्र। हजरत मिस्वर बिन मखरमा कहते हैं कि हमने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु को रात के वक्त दफन किया, तो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने वितर नहीं पढ़े, बस आप खड़े हुए और हमने आपके पीछे सफ़े बना ली। तो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हमको 3 रकातें इस तरह पढ़ाई कि सिर्फ उनके आखिर में सलाम फेरा। 3 रकात वितर पढ़ाई और आखिर में सलाम फेरा। अगली हदीस देखिए, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, तहावी शरीफ में यह हदीस है और ये मजमू ज़वाइद में हदीस है। इमाम हैसमी ने कहा है कि इसके तमाम जो रिजाल मुस्सिक है वो भी आपको दिखाता हूँ। तहावी में इसका नंबर है 1744 किताबुस्सलाह बाबुल वित्र, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 202। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि वित्र 3 रकातें हैं। दिन के वित्रों यानी नमाज मगरिब की तरह इसको पढ़ना है। जिस तरह दिन के वितर होते हैं मगरिब के, इसी तरह रात के वितर 3 है। जिस तरह दिन के वितर मगरिब में हम पढ़ते हैं, 2 रकात के बाद बैठ के अतयात पढ़ते, फिर तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाते हैं, तो जिस तरह दिन के वितर हैं इसी तरह रात के वितर हैं। देखिए, वअन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। इसकी पूरी सनद तहावी में मौजूद है और तबरानी में मौजूद है, मजमू ज़वाइद में मौजूद है। मैं आपको दिखाता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह तआला बयान करते हैं, काल अल वित्रु सलासुन, के वितर 3 रकातें हैं, का वित्रिन नहारी, दिन के वितरों की तरह, यानी सलातिल मगरिबी, नमाज मगरिब की तरह। और इसको मैं आपको दिखाता हूँ। मजमू ज़वाइद ये बेहतरीन किताब है, आप मार्केट से लें। इसका उर्दू में तर्जुमा भी आ चुका है। इसमें 6 किताबों को जमा किया गया है। मुस्नद अहमद, मुस्नद अबू याला, मुस्नद बज़्ज़ार, मौजम सगीर, मौजम औसत और मौजम कबीर, 6 कुतुब जो इनको जमा किया गया और उन पर हुक्म लगाया गया कि ये इसके रिजाल सिका हैं, ये हदीस सही है, ज़ईफ़ है। बेहतरीन किताब है, मार्केट में आई, आप इसको देख सकते हैं। हदीस नंबर 3455। वन अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल वित्रुल लैली का वित्रिन नहारी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि रात के वितर दिन के वितर की मानिंद हैं। सलातुल मगरिबी सलासुन, के मगरिब की नमाज में 3 रकात होती हैं। जिस तरह मगरिब की नमाज में 3 रकात होती हैं, इसी तरह वितर की नमाज में भी 3 रकातें होती हैं। रवाहु तबरानी फिल कबीर, इमाम हैसमी फरमाते हैं कि यह हदीस तबरानी में उसकी पूरी सनद व रिजालु, और इसके रिजाल रिजालु सही, तमाम रिजाल इसके सही यानी कि सहीहैन के रिजाल हैं। जो बुखारी में रिजाल हैं, मुहद्दिस हैं, जो रावी हैं, वही रावी बुखारी वाले और मुस्लिम वाले इस जो सनद में हैं। तो ये सही हदीस है, जिसमें यह है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि रात के वितर दिन के वितर की मानिंद हैं, कि मगरिब की नमाज में 3 रकात होती हैं। जिस तरह मगरिब में 3 होती हैं, इस तरह वितर की भी 3 रकात हैं। ये मैंने आपको मजमू ज़वाइद से इस हदीस की पूरी सनद और उसका जो तहकीम आपको मैंने दिखाई। अगली हदीस है, वो भी तहावी शरीफ में भी और दूसरी कुतुब में भी मौजूद है। वन साबित, हज़रत साबित बयान करते हैं कि मुझे अनस ने नमाज वितर 3 रकातें पढ़ाई, और इसकी सनद भी ठीक है। मैं आपकी दाईं जानिब था और आपकी उम्मे वलद लोंडी हमारे पीछे थी। आपने सिर्फ उनके आखिर में सलाम फेरा। मेरे ख्याल में वो मुझे नमाज वितर सिखाना चाहते थे। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हमें 3 रकात वितर पढ़ाई और आखिर में सलाम फेरा और हमें सिखाया कि वितर कैसे पढ़ा जाता है। और ये किताब है आसार सुनन, अल्लामा नेमवी रहमतुल्लाह अलैह, और इसको कहा कि हदीस सही है। इस मुहद्दिस ने इस हदीस को कहा व इस्नादु सहीहुन। अगली हदीस है आसार सुनन में, इसका नंबर है 621 और
तहावी में इसका नंबर है 1743। इस तरह आगे मैं आपको दिखाऊंगा मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से भी। हज़रत अबू खालिद बयान करते हैं कि मैंने अबुल आलिया से वितरों के बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा ने सिखाया या फरमाया, उन्होंने हमें तालीम दी कि वितर नमाज मगरिब की तरह हैं, सिवाय इसके कि हम वितरों की तीसरी रकात में भी किरात करेंगे। तो ये रात के वितर और नमाज मगरिब दिन के वितर हैं कि उसमें हम तीसरी रकात में सूरह फातिहा पढ़ते हैं और कोई सूरत नहीं पढ़ते। तो फरमाया कि हम रात की वितर हैं वो दिन के वितरों की तरह हैं, यानी जो नमाज मगरिब है बिल्कुल बेआईनी उसी तरह है जिस तरह नमाज मगरिब पढ़ी जाती है, सिवाय ये कि हम इसमें तीसरी रकात में भी किरात करते हैं सूरह फातिहा के बाद, और मगरिब में सूरह फातिहा के बाद, क्योंकि तीसरे फर्ज में हम सूरह फातिहा के बाद किरात नहीं करते। इस हदीस को अल्लामा नबवी ने कहा यह हदीस सही है। व इस्नादु सहीहुन, तहावी में हदीस का नंबर है 1743, तहावी में फिर उसकी सनद है। तो इन अहादीस से साबित हुआ कि सहाबा कराम अलैहिर्रिदवान 3 रकात वितर पढ़ा करते थे और सही अहादीस से साबित है। मजीद मैं आपको दिखाता हूँ मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से उनके नंबर भी बताता हूँ कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा 3 रकात वितर पढ़ा करते थे। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा हदीस नंबर है 6841, इंटरनेशनल नंबरिंग आप देख सकते हैं वहाँ। हजरत अली और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु के जो असहाब थे वो वितर की 2 रकातों में सलाम नहीं फेरते थे, यानी 3 रकात वितर पढ़ते थे, 2 रकात के बाद सलाम नहीं फेरते थे, अत्तहियात पढ़ के खड़े हो जाते थे। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा हदीस नंबर 6842। हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वितर 2 रकातों में सलाम नहीं फेरते थे। आपके 3 वितर होते थे तो 2 रकात के बाद आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलाम नहीं फेरा करते थे। हज़रत अनस के बारे में जो मैंने आपको वहाँ हदीस सुनाई, और ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में हदीस है 6840 कि हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु 3 रकात वितर पढ़ते थे। इसी तरह हज़रत अली रदी अल्लाह तआला के बारे में आता है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा हदीस नंबर 6825 कि हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु 3 रकात वितर पढ़ा करते थे। हज़रत अबू उमामा रदी अल्लाह तआला अन्हु 3 रकात वितर पढ़ते थे। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा हदीस नंबर 6826। हज़रत जाबिर बिन ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि आप 3 रकात वितर पढ़ा करते थे। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा हदीस नंबर 6829। कहते हैं कि तलक बिन मुआविया बयान करते हैं कि अलकमा ने कहा वितर 3 रकातें हैं। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा 6830। सईद बिन जुबैर 3 रकात पढ़ते थे और वितर में रुकू से पहले कुनूत पढ़ते थे। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा हदीस नंबर 6835। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु 3 रकात पढ़ते थे, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया। ये सहाबा थे जो यही अमल करते थे। और हजरत साबित बयान करते हैं कि हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु ने 3 रकात नमाज वितर पढ़ी और सलाम सिर्फ आखिर में फेरा। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा हदीस नंबर 6804। अब ये सहाबा। अब देखिए ताबईन, दूसरे जो हैं मुहद्दिसीन और ताबईन। इमाम मकहूल 3 रकात वितर पढ़ते थे और सिर्फ 3 रकात में आखिर में सलाम फेरते थे। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा हदीस नंबर 6836। सईद बिन मुसैयब ताबई, वो 3 रकात वितर पढ़ते थे और सलाम आखिर में फेरते थे। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा हदीस नंबर 6837। इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह अलैह वितर की 2 रकातों में सलाम नहीं फेरा करते थे, बल्कि मना करते थे कि 2 रकात की नहीं बल्कि 3 रकात के बाद जो है वो सलाम फेरना है। हज़रत हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु वो कहते हैं कि मुसलमानों का इस पर इजमा है कि वितर 3 रकात हैं और उनके सिर्फ आखिर में सलाम फेरा जाता है। हसन बसरी रदी अल्लाह तआला कहते हैं कि इस पर इजमा है कि 3 रकात हैं और सलाम भी आखिर में, इस पर मुसलमानों का इजमा है। अब आपने सुना कि 3 रकात का सबूत। अब 1 रकात के बारे में हदीस में आता है बुखारी शरीफ में कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रात की नमाज 2 रकात हैं, 2-2 रकात पढ़ो। फिर बस जब तुम में से किसी को सुबह की नमाज का खौफ हो तो 1 रकात पढ़े तो वो उसकी तमाम रकात उसको ता कर देगी। अब इसके बारे में मुहद्दिसीन कहते हैं कि 1 रकात तो नमाज नहीं होती, क्योंकि
علامہ ابن عبد البر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں صحیح حدیث، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دم کٹی نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص ایک رکعت وطر پڑھے۔ یہ دم کٹی نماز ہے، تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو پڑھو دو پڑھو دو پڑھو آخر میں ایک پڑھو؟ محدثین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ دو پڑھو دو پڑھو دو پڑھو پھر آخر میں ایک کو ملا لو تو وطر بن جائیں گے، یعنی دو سے ایک ملا لو تو تین ہو جائیں گے۔ یعنی کہ فرمایا رات کی نماز دو دو رکعت پڑھو، پس جب تم میں سے کسی کو صبح کی نماز کا خوف ہو تو آخری دوگانہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھے تو وہ اس کی تمام رکعت کو طاق کر دے گا، تو آخر میں ایک پڑھے۔ اور ایک اور حدیث، جو بہت ساری حدیث ہیں، میں وقت کی مناسب کے لحاظ سے آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے 998، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات کو اپنی آخری نماز وطر بنا لو، رات کو اپنی آخری نماز وطر بنا لو، یعنی جو آخری رکعت پڑھے دو دو پڑھے آخر میں ایک اور رکعت ملا لو تو دو تین ہو جائیں گی، تو یہ آخر کو وطر بنا لو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ اب رہی یہ بات کہ بخاری شریف میں حدیث ہے 991، حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وطر کی ایک رکعت اور دو رکعتوں کے درمیان سلام پھیر کر اپنی بعض حاجات کے لیے حکم دیا کرتے تھے۔ تو یہاں میں نے جو آپ کو حدیث سنائی اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حدیث ہے، ابن ماجہ میں حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا حضرت عائشہ نے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وطر کی دو رکعتیں پڑھ کر سلام نہیں پھیرتے تھے۔ ابن ماجہ، نسائی میں حدیث نمبر 1694، اور جیسے ابھی میں نے آپ کو پوری اس کی تفصیل بھی بتائی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل تو یہ ہے کہ آپ دو رکعت کے بعد سلام نہیں پھیرتے تھے، تین رکعت کے بعد سلام پھیرتے تھے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو رکعت پڑھ کے سلام پھیرتے تھے اور کوئی کام ہوتا اس کو حکم دیتے تھے۔ اب اس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ یہ آپ کا فعل تھا، لیکن قول اور ہے۔ آپ کا قول یہ ہے کہ دو رکعت کے بعد سلام نہیں پھیرنا۔ وہ حدیث ہے شرح معانی الاثار، حدیث نمبر 1697 اور جلد نمبر ہے 1 اور صفحہ نمبر ہے 362، قدیمی کتب خانہ سے شرح معانی الاثار جو چھپی ہے۔ کیا کہتے ہیں امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس اثر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر وطر کی ایک رکعت اور دو رکعت کے درمیان فصل کرتے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا فعل ہے اور ابن عمر کا قول اس کے خلاف ہے، اور قول فعل پر راجع ہوتا ہے۔ جو آپ کا قول ہے وہ فعل پر راجع ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ عقبہ بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وطر کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ کیا تم دن کے وطر پہچانتے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کیا تم دن کے وطر پہچانتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، وہ مغرب کی نماز ہے۔ انہوں نے فرمایا تم نے سچ کہا یا اچھا کہا۔ پھر کہا ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وطر کے متعلق یا تہجد کی نماز کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز دو دو رکعت ہے، جب تمہیں صبح کا خوف ہو تو آخری دوگانہ کے ساتھ ایک رکعت ملا کر نماز کو وطر کر لو۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ شارح بخاری وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے فرمایا کیا تم دن کے وطر کو پہچانتے ہو؟ اس کا معنی یہ کہ وطر مغرب کی نماز کی مثل ہے، اور مغرب کی نماز ایک سلام کے ساتھ تین رکعت، اور ابن عمر کا یہ قول اس پر دلالت کرتا ہے کہ ان کے نزدیک وطر بھی ایک سلام کے ساتھ تین رکعت ہے، جس طرح مغرب کی نماز ہے، جس طرح مغرب کی نماز ایک سلام کے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کی کہ جب تم کو صبح ہونے کا خوف ہو تو نماز کو ایک رکعت کے ساتھ وطر کر لو، یعنی اس ایک رکعت سے پہلے جو دوگانہ پڑھے ہو، دو دو رکعتیں پڑھے ہو، اس کے ساتھ ایک رکعت ملا کر اس کو وطر کر لو۔ اس معنی کی تاکید اور تائید اگلی حدیث کرتی ہے جو ابن ماجہ میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1361، اور موطا امام مالک میں حدیث ہے 10 نمبر، مسند احمد میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 28 اور 27 پر حدیث ہے کہ عامر شابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کو کتنی نماز پڑھتے تھے؟ شابی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس
ان سے میں نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کو کتنی نماز پڑھا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا 13 رکعت۔ عبداللہ بن عمر نے بھی کہا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 13 رکعت پڑھتے تھے، اور عبداللہ بن عمر نے بھی کہا، عبداللہ بن عباس نے بھی کہا اور عبداللہ بن عمر نے بھی کہا رضی اللہ عنہم کہ 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ ان دونوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 8 رکعت تہجد پڑھتے تھے اور 3 رکعت وتر پڑھتے تے، اور فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد 2 رکعت سنت فجر پڑھتے تھے۔ تو ان سے ثابت ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا جو فعل ہے آپ کا قول اس کے مخالف ہے۔ دوسری بات یہ کہ کوئی یہ کہے کہ جب بخاری میں آ گیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 رکعت یعنی 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کے آخر میں 1 پڑھتے تھے، تو ادھر ایک اجماع ہے۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ 3 رکعت جو ہے نا وتر ہے، وتر کی نماز جو ہے وہ 3 رکعت ہیں، اور ایک طرف اجماع ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ تو اس بارے میں آپ کو دلیل دیتا ہوں کہ اجماع ہے کہ 3 رکعت وتر ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عمر کے اس طرف قول ہے۔ تو بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر کا ایسا قول ہے جو اجماع کے مخالف ہے، ہم وہاں ان کے قول کو چھوڑ دیتے ہیں، بے ادبی اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتے۔ لیکن جب اجماع ہو جائے کسی بات پر اور سارے محدثین فقہاء صحابہ ایک طرف ہوں، تو ایک صحابی کا قول ایک طرف ہو تو ان کو اس قول کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ بخاری شریف میں حدیث ہے 5285، اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نصرانی عورت سے نکاح کرنا چاہیے، یہودی عورت سے نکاح کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین پر مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح کو حرام فرما دیا ہے، اور میرے علم میں اس سے بڑا کوئی شرک نہیں ہے کہ کوئی عورت یہ کہے کہ میرا رب عیسیٰ ہے، حالانکہ وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ فرمایا کہ آج کوئی آدمی نصرانی عورت عیسائی عورت سے نکاح نہیں کر سکتا اور یہودیہ سے نکاح نہیں کر سکتا، حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آدمی نصرانی سے بھی نکاح کر سکتا ہے اور جو ہے وہ یہودیہ سے بھی کر سکتا ہے۔ سورہ مائدہ میں وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، یہودیوں کا اور عیسائیوں کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور ان کی عورتیں بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہیں۔ اوتوا الکتاب من قبلکم، جن کو کتاب دی گئی ہے۔ تو قرآن پاک میں سورہ مائدہ آیت نمبر 5 میں کہ ان کا کھانا بھی حلال ہے اور ان کی عورتیں پاک دامن عورتیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ تو اس بات پر اجماع ہے تمام فقہا کا، محدثین کا، صحابہ کا، کہ نصرانی عورت سے نکاح جائز ہے، یہودی عورت سے نکاح جائز ہے۔ اور امام بہقی نے اپنی کتاب سنن الکبریٰ البہقی میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ کہتے ہیں زید بن وہب جوہنی، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف مکتوب لکھا کہ مسلمان مرد کا نصرانی عورت سے نکاح کرنا جائز ہے، اور نصرانی مرد کا مسلمان عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی مسلمان مرد نصرانی عورت سے نکاح کر سکتا، لیکن نصرانی مرد مسلمان عورت سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اور یہ حدیث نمبر ہے جلد نمبر 7 اور حدیث نمبر صفحہ نمبر 172، اور یہ حدیث مصنف عبدالرزاق میں بھی ہے، اور حدیث نمبر ہے 10,058۔ اسی طرح بہقی میں ایک اور حدیث ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نائلہ بنت فرافسا سے نکاح کیا جبکہ وہ نصرانی تھی۔ اور مصنف عبدالرزاق میں حدیث ہے، حدیث نمبر 10,060، کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی عورت سے نکاح کیا۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت مصنف عبدالرزاق میں 12,677 کہ نصرانی یا یہودی عورت سے اہل کتاب سے نکاح جائز ہے۔ اور اسی طرح فقہا، تابعین سب اس بات پر متفق ہیں کہ نصرانی عورت سے نکاح جائز ہے، یہودی عورت سے نکاح جائز ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف میں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا حوالے بھی، وہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ تو یہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو چھوڑ دیا گیا ہے، اور صحابہ اور تابعین اس کے قول کو لیا گیا ہے۔ اور قرآن پاک میں جو ہے کہ نصرانی عورتوں سے نکاح جائز ہے اور یہودی عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، 3 مت کہو، خدا ایک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلب یہ معلوم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بار بار اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ یعنی اتنے شرک ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہ کام جائز قرار دیا ہے اور صحابہ نے بھی جائز قرار دیا، اس پر اجماع ہو گیا ہے، قرآن میں بھی آ گیا۔ اس کے باوجود حضرت عبداللہ بن عمر کا جو قول ہے کہ یہ حلال نہیں حرام ہے، تو حضرت عبداللہ بن عمر کے قول کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اسی طرح جو میں نے آپ کو وطر کے بارے میں بتائی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور حدیثیں نسائی شریف سے، حدیث نمبر میں نے آپ کو بتائی ہے 1701 جو ابھی دکھائی دی، اور ایک چھاپے پہ 1702 ہے۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 3 رکعت وطر پڑھا کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری میں سورہ کافرون، اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، اور آخر میں سلام پھیرا کرتے تھے۔ اور اس طرح کی کئی احادیث ہیں آگے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فعل قول، صحابہ کا فعل قول جو میں نے آپ کو بتایا، حضرت انس، حضرت علی، حضرت عمر، حضرت جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سب کہتے ہیں کہ 3 رکعت ہے، اور امام حسن بصری کہتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ وطر کی 3 رکعت ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وطر کوئی 3 ثابت نہیں ہے، تو میں نے ان احادیث سے آپ کو ثابت کیا، صحیح احادیث آپ کو سنائیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 3 رکعت وطر پڑھا کرتے تھے، 2 رکعت کے بعد آپ سلام نہیں پھیرا کرتے تھے، آخر میں سلام پھیرا کرتے تھے۔ اور یہ بھی حدیثیں میں نے آپ کو بتائی کہ دن کے جو وطر ہے اسی طرح رات کے وطر ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ رات کے وطر کس طرح ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کے وطر اس طرح ہے جس طرح دن کے وطر ہیں، جو کہ میں نے آپ کو دلائل سے بات بیان کی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا رات کے وطر اسی طرح ہے جس طرح دن کے وطر ہیں۔ اور یہ حدیث ہے شرح معانی الاثار میں، حدیث نمبر 1627، اور اس کے حوالے میں نے آپ کو پہلے سارے بتائے ہیں۔ تو ان تمام احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے 3 رکعت وطر، اور 2 رکعت کے بعد سلام ثابت نہیں ہے، آخر میں سلام ہے۔ جو حضرت عبداللہ بن عمر کا قول ہے وہ تمام محدثین یا فقہاء یا صحابہ کے قول کے الگ ہے، اس لیے اس پر اجماع ہے کہ 3 رکعت وطر ہے اور سلام آخر میں ہے، اور 2 رکعت کے بعد تشہد ہے۔ اس طرح 3 رکعت وطر ہے جس طرح مغرب کی نماز ہے۔ ایک اور شبے کا ازالہ کہ سنن دارقطنی میں حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم 3 رکعت وطر ادا نہ کرو، 5 یا 7 رکعت وطر ادا کرو، اور ان کو نماز مغرب کے مشابہ نہ بناؤ۔ یعنی دارقطنی میں حدیث ہے کہ 3 رکعت وطر ادا نہ کرو، 5 کرو، 7 کرو، مغرب کے سے مشابہ نہ بناؤ۔ تو یہ حدیث ان تمام احادیث کے اپوزٹ ہے۔ تو وہ جو احادیث ہیں، صحیح احادیث ہیں، بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ میں، ان کا رتبہ اعلیٰ ہے، یہ حدیث ان کے رتبے تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے جتنی بھی احادیث، وہاں سینکڑوں احادیث ہیں جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے، صحابہ کا عمل ہے، تابعین کا عمل ہے، تبع تابعین کا عمل ہے، فقہاء کا عمل ہے۔ تو یہ حدیث ان کے جو مخالف آگے اس حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا، کہا جائے گا یہ حدیث منسوخ ہے، اور محدثین کہتے ہیں یہ حدیث منسوخ ہے، ان کے رتبے تک نہیں آئی، کیونکہ بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی، شرح معانی الاثار، تمام کتب میں سینکڑوں حدیث ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 3 رکعت پڑھا کرتے تھے، سورہ اعلیٰ پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں سورہ کافرون، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص۔ بار بار یہ حدیث آئی ہیں۔ تو یہ ایک حدیث جس میں مشابہ ہے کہ مغرب کی نماز کی طرح نہ پڑھو، 3 نہ پڑھو، تو یہ حدیث اس پائے کی نہیں ہے۔ نمبر 2 کہ حاکم میں ہے حدیث ہے کہ حضرت سعید بن ہشام اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 3 رکعت وطر پڑھتے اور صرف ان کے آخر میں بیٹھتے تھے، اور یہی وطر حضرت عمر بن خطاب کے تھے، اور انہی سے اہل مدینہ نے لیا ہے۔ یعنی 3 رکعت پڑھتے تھے اور آخر میں بیٹھتے تھے، 2 رکعت کے بعد نہیں بیٹھتے تھے۔ علامہ نووی کہتے ہیں وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، یہ حدیث محفوظ نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ ضعیف حدیث سے آپ استدلال نہیں کر سکتے، جبکہ صحیح حدیث موجود ہے جو میں نے آپ کو نسائی سے بتائی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعت کے بعد بیٹھتے تھے۔ تو صحیح حدیث سے آپ نے جو ہے وہ دلیل پکڑنی، نہ کہ آپ نے ضعیف حدیث سے۔ صحیح حدیث کیا ہے؟ 1701 اور ایک چھاپا ہے اس میں 1702 نمبر ہے۔ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی رکعت کے بعد سورہ اعلیٰ پڑھی، دوسری کے بعد سورہ کافرون پڑھی، اور تیسری کے بعد سورہ اخلاص پڑھی، اور آپ آخر میں آپ نے سلام پھیرا، 2 رکعت کے بعد سلام نہیں پھیرا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت کے بعد آپ نے سلام نہیں پھیرا، سلام پھیرا آپ نے آخر میں۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ 3 رکعت وطر ہے،
اور जितने दूसरी अहादीस है एक वाली उसको इस बात पर मामूल किया गया है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक रकात मिला लो, रात को 2 पढ़ रहे हो, आखिर में एक मिला लो तो ये वितर हो जाएंगे, यानी 2 हो रही है तो 3 हो जाएंगी। इसी तरह और अहादीस है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहले 8 पढ़ा करते थे और एक और मिलाया करते थे। जब आपकी उम्र ज्यादा होगी फिर आप 6 पढ़ते थे, एक और मिलाया करते थे। ये सारी अहादीस ये साबित करती हैं कि आखिर में आपने फरमाया एक और मिला लो, यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर 8 पढ़ते थे एक और मिला लिया करो, यानी कि 6 रकात जो जैसे कि मैंने आपको सुनन नसाई से पढ़ के बताया कि 6 रकात वो तहज्जुद हो जाएंगी और 3 रकात जो है वो वितर हो जाएगा। इसी तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब 6 पढ़ते थे आखिर उम्र में एक और वितर पढ़ते थे, 4 रकात तहज्जुद हो जाएंगी और 3 रकात क्या हो जाएंगी, ये वितर हो जाएंगी। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आई होगी और दलाइल से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको ये बताया कि 3 रकात हैं और 2 के बाद सलाम नहीं है, अत्तहियात पढ़ के आपने खड़े हो जाना है और आखिर में जो है वो आपने सलाम फेरना है और इसी तरह पढ़ना है जिस तरह मगरिब की नमाज है। सही हदीस मैंने आपको सुनाई तहावी शरीफ से, इसनादु सही, इसकी सही सनद है। अबू खालिदा रदी अल्लाह तो बयान करते हैं कि मैंने अबुल आलिया से वितरों के बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा ने सिखाया या फरमाया, उन्होंने हमें तालीम दी कि वितर नमाज मगरिब की तरह हैं, सिवाय इसके कि हम वितरों की 30 रकात में भी किरात करेंगे। तो ये रात के वितर नमाज मगरिब दिन के वितर की तरह हैं। वितरों की 30 रकात में हम किरात करेंगे सूरह फातिहा के बाद, और चूंकि मगरिब में सूरह फातिहा के बाद किरात नहीं की जाती तो इतना फर्क है कि वितरों की 30 रकात में हम किरात भी करेंगे सूरह फातिहा के बाद, लेकिन मगरिब में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे। तो बाकी जिस तरह सारी नमाज मगरिब की पढ़ी जाती है इसी तरह वितर की नमाज पढ़ी जाएगी। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जो दोस्त लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है कि आप मेरी इन बातों को पसंद करते हैं। वस्सलाम।